سامعین اکرام کو ایک بار پھر آداب اور خوش آمدید۔ آج تواریخ خوانی کے تصوف اور صوفیزم کے تذکروں میں ہم آپ کے ساتھ پیش خدمت ہیں۔ آج کا تذکرہ عہد مغلیہ سے قبل ہندوستان کے عالم کبیر، عارف جلیل اور صاحب مقامات بزرگوں میں سے ایک بزرگ جن کا نام شیخ حسن طاہر جونپوری تھا ان پر ہے۔ شیخ حسن کے والد کا نام طاہر تھا اور اس لیے آپ کا نام اکثر جگہوں پر حسن طاہر منقول ہے۔ تذکروں میں آپ کو شیوخ عباسی بتایا گیا ہے، یعنی آپ جناب عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ وطن آپ کے بزرگوں کا اصل ملتان تھا۔ تحصیل علم کے خاطر آپ کے دادا پہلے بہار آئے، کچھ عرصہ بہار میں سکونت اختیار کی۔ اول شیخ محمد کے مدرسے میں مقیم رہے، پھر شیخ بدخانی سے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ چنانچہ یہ خاندان بہار میں تھا کہ شیخ حسن بن طاہر مطلوب ہوئے۔ شیخ حسن کی پیدائش تو بہار میں ہوئی تھی، مگر جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو آپ کے والد شیخ طاہر حصول علم کے بہترین مواقع دیکھ کر جونپور منتقل ہو گئے، جو تب تک علماء اور فضلاء کا مرکز بن چکا تھا اور ہندوستان بھر کے چوٹی کے فضلاء وہاں موجود تھے۔ تعلیم آپ نے شیراز ہند جونپور میں مختلف اساتذہ سے، جن میں شیخ شہاب الدین دولت آبادی کے شاگرد شامل تھے، حاصل کی۔ اسی زمانے میں فصوص الحکم ایک بزرگ سے آپ نے پڑھنی شروع کی، جبکہ آپ کے والد اس سے سخت مخالف تھے۔ انہوں نے ایک دن مسئلہ توحید کے متعلق آپ سے دریافت کیا۔ آپ نے اس مسئلے کو علماء ظاہر کی طرح ایسی وضاحت سے بیان کیا کہ آپ کے والد صاحب کے بھی چند اشکال ختم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ کو فصوص الحکم کے پڑھنے سے منع نہیں فرمایا۔ تکمیل علوم کے بعد شیخ حسن بن طاہر نے جونپور میں ہی ایک مدرسہ قائم کیا اور درس و تدریس میں مشغول ہوئے۔ یہیں آپ کی شادی بھی شیخ محمد بن عیسی جونپوری کی بیٹی سے ہوئی۔ بیت: جس زمانے میں شیخ حسن جونپوری آئے اس زمانے میں جونپور علماء مشائخ سے پر تھا، بالخصوص مانک پور ابھد کے مشہور بزرگ راجے سید حامد مانک پوری کا شورا آفتاب نصف نہار پر تھا، مگر چونکہ راجے سید حامد شاہ رسمی عالم نہ تھے، علماء و فضلاء کا ان کی طرف رجوع نہ کے برابر تھا۔ ایک مرتبہ شیخ حسن بھی امتحان کی غرض سے ان کے پاس گئے اور پہلی ہی ملاقات میں راجے سید حامد کے معتقد ہو گئے۔ یہ قابل ذکر ہے کہ شیخ حسن طاہر پہلے جید عالم تھے جو سید حامد شاہ سے بیعت ہوئے۔ راجے سید حامد چشتی نظامی سلسلے کے اکابر شیخ حسام الدین مانک پوری کے اجل خلفاؤں میں سے تھے۔ راجے سید حامد کی وفات کے بعد شیخ حسن طاہر نے اپنے مرشد زادہ راجے سید نور سے اصلاحی تعلق قائم کیا اور بالآخر راجے نور سے خلافت حاصل کی۔ آپ کا اپنے مرشد کی نگاہ میں کیا مقام تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ راجے سید حامد آپ کو کمال الحق کہا کرتے تھے اور بروز قیامت آپ کو بطور حجت پیش کرنے کی بات کہا کرتے تھے۔ دہلی میں قیام: جونپور سے تکمیل علوم و سلوک کے بعد آپ سلطان سکندر لودھی کے زمانے میں آگرہ تشریف لائے۔ کچھ عرصے کے بعد سلطان سکندر کی استدعا پر آگرہ سے دہلی منتقل ہو گئے اور بامقام وجے منڈل اپنے اہل و عیال کے ساتھ قیام فرمایا اور وہیں درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری فرمایا۔ ایک زمانے کو علوم و معارف سے سیراب فرمانے کے بعد 24 ربیع الاول 909 ہجری میں دہلی میں آپ کا انتقال ہوا اور وہیں وجے منڈل میں ہی بیگم پوری مسجد کے قریب ہی آسودہ خاک ہیں اور آپ کا مزار اب تک زیارت گاہ کا خاص و عام ہے۔ آپ کے مزار پر ایک درخت سایہ فگن ہے اور قریب ہی آپ کے اعزا و اقارب کی قبور ہیں۔ امتداد زمانہ سے جہاں دہلی میں ہزاروں مشاہیر کی قبور مسمار ہو گئیں، مگر خدا کی شان ہے کہ آپ کی قبر بغیر کسی قبے، بنا کسی عمارت یا گنبد کے محفوظ و مامون رہی۔ منقول ہے کہ سلطان سکندر لودھی کا ایک بھائی
جس پر سلطنت کے حصول کا جنون سوار تھا، وہ آپ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس خیال کو لے کے وہ ایک دن آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت دعا فرمائیں کہ خدا تعالیٰ یہاں کی حکومت مجھے عنایت فرمائے۔ آپ نے اس کو اس خام خیالی سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے تمہارے بھائی کو سلطنت عطا فرمائی ہے، تم اس سے کیوں اختلاف نہ کرو بلکہ اس سے تابع ہو کر رہو۔ جب اس بات کی اطلاع سلطان سکندر کو ہوئی تو وہ آپ کی دیانت اور خدا پرستی سے بے حد متاثر ہو کر حاضر خدمت ہوا اور اس کے دل میں آپ کی عقیدت اور محبت مزید مستحکم ہو گئی۔ طریق سلوک پر آپ نے اپنے کئی رسالے لکھے تھے، مگر ان کتابوں میں سے ایک کتاب مفتاح الفیض بڑی مشہور ہوئی۔ اس اقتباسات شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے نقل کیے ہیں۔ آپ کے بیٹوں میں شیخ محمد بن حسن جونپوری عرف شاہ خیالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دوسرے شیخ عبدالعزیز شکربار جونپوری سنی دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جن کے ذکر ہم اپنی اگلی قسط میں کریں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری تصوف اور صوفیہ کرام کے تذکروں پر شارٹ ویڈیوز میں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس تذکرے کو عرف و عام میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔